السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مسلم قرآن پاک پڑھ بھی سکتا ہے اور ہاتھ بھی لگا سکتا ہے۔ اگر یہ بات مطلب کہ ٹھیک ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کیوں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا نہیں تھا مطلب کہ روم کی طرف جناب والا، تو وہ قرآن ہی لکھا تھا نا اس کے اوپر، اور آپ نے یعنی کہ دوسری بات لکھی تھی تو وہ کافر کے ہاتھ میں گیا تھا۔ تو اس بات پہ کچھ لوگ یہ واقعہ جناب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، یعنی کہ کئی علماء یہ بات بیان کرتے ہیں نا کہ جناب نہیں پکڑنا چاہیے غیر مسلم کو اور مطلب کہ کافر کو۔ کچھ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں، جی آپ یعنی کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے تو آپ گئے، وہاں پر لڑائی ہوئی جناب، آپ نے تھپڑ مارا اور جناب آپ کی بہن، آپ نے کہا لاؤ کیا پڑھ رہی ہو، مجھے بھی سناؤ سورۃ طٰہٰ کی، یعنی کہ آپ کہہ رہے تھے تو جی مجھے بھی سناؤ، دکھاؤ مجھے۔ تو آپ نے جناب کہا پہلے جاؤ، بہن نے کہا نا پہلے غسل کر کے آئیں، ایسے نہیں ہاتھ لگا سکتے، غسل کر کے آئیں تو جناب پھر آپ یعنی کہ قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں، ایسے نہیں آپ یعنی کہ ہاتھ لگا سکتے، یا میں آپ کو ایسے نہیں سنا سکتی۔ تو یہ سراسر سیدھی سی آپ کو بات بتاؤں گا، یہ لکھی ضرور ہے لیکن ساتھ ہی اس کے آگے یہ روایت لکھی ہے۔ مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ کافر ہے، وہ نہا کے پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ کافر ہی رہے گا نا۔ تو ایسی یہ بات بالکل، یہ حدیث لکھی ضرور ہے لیکن اس کے آگے ہی یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ جس نے بھی یعنی کہ روایت لکھی ہے بالکل اس کا رد کیا، یہ باطل یعنی کہ بات ہے، لیکن مشہور ہو گئی ہے، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا یعنی کہ سبب کچھ اور تھا۔ وہ کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن جناب والا مطلب کہ رات کا ٹائم تھا اور مطلب کہ ان کا دل کر رہا تھا کہ میں باہر اٹھ کے نکلوں، یعنی کہ تب آپ مسلمان نہیں تھے، تو کہا کہ کیوں نہ میں باہر نکلوں اور دیکھتا ہوں کوئی بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں اور جناب دیکھتا ہوں شراب کھانے یہ وہ، مطلب کہ اس طرح ہے بات اسی طرح ہی ہے، لیکن میں جملے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن جناب آپ کہتے ہیں میں اٹھ کر گیا تو دیکھا تہجد کا ٹائم تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں جناب والا وہ تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ جناب کہتے ہیں کہ ادھر ہے بھی کوئی نہیں تھا، تو میں جناب بس اللہ تعالیٰ کا، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کرنی تھی، یعنی کہ آپ بیان کرتے ہیں نا خود ہی۔ تو کہتے ہیں جناب میں ادھر رک گیا اور میں نے پہلے کہا نہیں یہ تو شاعر ہے، تو پھر میں نے تھوڑی دیر بعد کہا نہیں یہ شاعر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے یہ شاعری سے ہٹ کر کوئی کلام آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا نہیں یہ کوئی ساحر ہے، یعنی کہ کوئی جیسے نجومی وغیرہ پڑھتے ہیں، باتیں یاد کرتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سورۃ الحاقہ مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ تو یہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا سبب یہ بنا۔ تو جو باتیں آپ یہ کہہ رہے ہوں گے حافظ صاحب نے کوئی نئی بات ہمیں بتا دی، نئی بات نہیں ہے، حدیثوں میں یہ بات لکھی ضرور ہے لیکن یہ باطل ہے۔ اگر آپ کو خود یعنی کہ یہ بات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اردو میں لا کے خود پڑھ لیں، اس میں باقاعدہ پوری بات یعنی کہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور اس بات کا رد کیا ہوا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی لڑائی ہوئی، جی ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ سبب بنا تھا کہ آپ نے سورۃ الحاقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی کہ تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے وہاں پر سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔